دماسک کا شاہی بازار اپنی رونق اور چہل پہل کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ یہاں ہر ملک کے سوداگر آتے، سونا چاندی، ریشم اور مسالے بیچتے۔ امیروں کی گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی گزرتی اور غریبوں کی آہیں اس شور میں کہیں دب کر رہ جاتی۔ اسی بازار کے ایک ویران اور گندے کونے میں ایک پرانے درخت کے نیچے ایک بوڑھا اندھا فقیر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کا نام شیخ حماد تھا۔ اس کے چہرے پر جھریوں کا جال تھا جو اس کی لمبی اور کٹھن زندگی کی کہانی سناتا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور تھیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ شیخ حماد کے بدن پر جو کپڑے تھے وہ اتنے پرانے ہو چکے تھے کہ ان میں اب کپڑا کم اور پہ بند زیادہ نظر آتے تھے۔ وہ صبح سے شام تک وہاں بیٹھا رہتا، لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ اگر کوئی خود آ کر اس کی پیالی میں کچھ ڈال دیتا تو وہ اللہ تیرا بھلا کرے کہہ دیتا، اور اگر کوئی اسے دھتکار دیتا تو وہ خاموش رہتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بازار کے لوگ اسے پاگل نہیں بلکہ ایماندار کہتے تھے۔ اکثر جب دکانداروں کو نماز کے لیے جانا ہوتا تو وہ اپنی دکان کا قیمتی سامان اس اندھے فقیر کے پاس رکھوا دیتے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ اندھا ہے، بھاگ نہیں سکتا اور بے ایمان بھی نہیں ہے، لیکن افسوس لوگ اس پر بھروسہ تو کرتے تھے مگر اس کی بھوک کا خیال کوئی نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب کی ایمانتوں کی حفاظت کرتا لیکن خود اکثر بھوکے پیٹ سوتا۔ ایک دن دمشق کا سلطان حارث بھیس بدل کر اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے نکلا۔ سلطان نے ایک معمولی مسافر کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر دھول تھی اور کپڑے بھی سادہ تھے۔ گھومتے گھومتے سلطان کی نظر اس بوڑھے اندھے فقیر پر پڑی۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک امیر سوداگر آیا۔ اس نے اپنی بھاری تھیلی شیخ حماد کے پاس رکھی اور کہا، آؤ شیخ، ذرا اس کا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ شیخ حماد نے صرف سر ہلایا۔ وہ سوداگر چلا گیا اور کافی دیر بعد واپس آیا۔ اس نے اپنی تھیلی اٹھائی اور بنا کچھ دیے، بنا شکریہ ادا کیے وہاں سے چلا گیا۔ شیخ حماد نے اب تک نہیں کی۔ سلطان کو یہ منظر دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچا یہ دنیا کتنی مطلبی ہے، اس بوڑھے کا استعمال تو سب کرتے ہیں لیکن اسے کوئی ایک روٹی کا ٹکڑا دینے کو تیار نہیں۔ سلطان کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس فقیر کی ایمانداری کا اصلی امتحان لیا جائے۔ کیا یہ واقعی اتنا ایماندار ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، یا پھر اس کی ایمانداری صرف مجبوری ہے؟ سلطان دھیرے دھیرے قدموں سے چل کر شیخ حماد کے پاس گیا۔ اس نے اپنی آواز کو بھاری اور تھکا ہوا بنایا اور کہا، سلام ہو تم پر اے بزرگ۔ شیخ حماد نے اپنی بے نور آنکھیں اوپر اٹھائیں جیسے وہ آواز سے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وعلیکم السلام بیٹا، کون ہو تم؟ تمہاری آواز میں پردیس کی تھکان لگتی ہے۔ سلطان مسافر کے بھیس میں فقیر کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، شیخ، میں ایک دور دراز کے ملک سے آیا ہوں۔ میں حج کے سفر پر جا رہا ہوں۔ میرے پاس میرا کچھ ضروری سامان ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ سفر میں کوئی چور ڈاکو مجھے لوٹ نہ لے۔ میں نے اس بازار میں بہت لوگوں سے پوچھا کہ سب سے ایماندار شخص کون ہے تو سب نے تمہاری طرف اشارہ کیا۔ بیٹا، لوگ تو پتھر کو بھی خدا کہہ دیتے ہیں، میں تو بس ایک ناچیز اندھا فقیر ہوں۔ میرے پاس اپنی جان کی حفاظت کرنے کی طاقت نہیں، تمہاری امانت کی حفاظت کیسے کروں گا؟ سلطان نے اپنی کمر سے ایک چھوٹی سی لیکن بھاری مخملی پوٹلی نکالی۔ اس پوٹلی کے اندر سلطان نے شاہی خزانے کے سب سے نایاب ہیرے اور موتی رکھے تھے جن کی قیمت سے پورا شہر خریدا جا سکتا تھا۔ لیکن سلطان نے جھوٹ بولا، شیخ، اس میں کوئی سونا چاندی نہیں ہے، اس میں میرے گھر کی کچھ پرانی نشانیاں اور کچھ پتھر ہیں جو میں اپنے وطن سے لایا ہوں۔ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ میری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں اپنے پاس ایمانت رکھو، جب میں حج سے واپس آؤں گا تو لے لوں گا۔ شیخ حماد نے اس پوٹلی کو ٹٹولا، اسے وہ بھاری لگی۔ اس نے کہا، بیٹا، اگر اس میں قیمتی مال نہیں ہے تو تم اسے خود کیوں نہیں لے جاتے؟ شیخ، راستہ کٹھن ہے اور یہ بوجھ ہے، میں ہلکا ہو کر سفر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم ایک مسافر کی مدد کرو گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں جب واپس آؤں گا تو تمہیں خوش کر دوں گا۔ شیخ حماد کا دل پسیج گیا۔ اس نے سوچا کہ ایک مسافر کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے۔ اس نے وہ پوٹلی اپنے پھٹے ہوئے کرتے کے اندر چھپا لی اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تجھے اس اندھے پر اتنا بھروسہ ہے تو رکھ جا، یہ امانت میرے پاس محفوظ رہے گی۔ لیکن تم کب واپس آؤ گے؟ سلطان نے کھڑے ہو کر کہا، شاید 1 سال بعد، شاید 2 سال بعد، یا شاید 5 سال بعد۔ لیکن یاد رکھنا شیخ، یہ پوٹلی کسی کو مت دینا اور اسے کھولنا مت، یہ صرف میری ہے۔ شیخ حماد نے قسم کھائی، جاؤ بیٹا، بے فکر ہو جاؤ، جب تک میری سانس میں سانس ہے تمہاری یہ ایمانت میرے پاس رہے گی، خدا نگہبان ہو۔ سلطان وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس نے اس فقیر کے پاس پتھر نہیں بلکہ اپنی سلطنت کا سب سے بڑا خزانہ رکھ چھوڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ غریبی، بھوک اور وقت کی مار کے آگے کیا یہ اندھا فقیر اپنی قسم نبھا پائے گا۔ سلطان کے جانے کے بعد شیخ حماد کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ پوٹلی جسے سلطان نے پتھر اور پرانی یادیں کہا تھا، اب شیخ حماد کے لیے دنیا کا سب سے بھاری بوجھ بن گئی تھی۔ اس نے اس مخملی تھیلی کو اپنی کمر سے کس کر باندھ لیا تھا۔ وہ سوتا تو پوٹلی پر ہاتھ رکھ کر، جاگتا تو سب سے پہلے اسی کو ٹٹولتا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آنکھ لگ جائے اور کوئی اس ایمانت کو چرانے لے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ موسم بدلے، گرمیاں آئیں اور گئیں، سردیاں آئیں اور گئیں، لیکن وہ مسافر واپس نہیں آیا۔ بازار کے لوگ اب شیخ حماد کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ اکثر دیکھتے کہ یہ بوڑھا فقیر بار بار اپنے کرتے کے نیچے کسی چیز کو چھو کر تسلی کرتا ہے۔ کچھ شرارتی لڑکوں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک دکاندار نے مذاق میں پوچھا، آؤ شیخ،
تم اپنے پیٹ سے کیا چپکائے بیٹھے ہو؟ کہیں کوئی خزانہ تو نہیں مل گیا؟ شیخ حماد نے گھبرا کر اپنے ہاتھ پیٹ پر رکھ لیا اور کہا، نہیں بیٹا، خزانہ کہاں؟ یہ تو بس ایک مسافر کی امانت ہے، کچھ پرانے پتھر ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ لوگ ہنستے اور کہتے، ارے پتھر کون امانت رکھتا ہے، ضرور یہ بڑا پاگل ہو گیا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزر گئے۔ سلطان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ شیخ حماد اب اور بھی زیادہ بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے۔ ان کی کمر جھک گئی تھی اور ہاتھوں میں کپ کپی رہنے لگی تھی، لیکن ان کی زبان پر بس ایک ہی رٹ تھی، وہ مسافر آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ پھر دمشق پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ شہر میں زبردست قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوئیں، فصلیں سوکھ گئیں اور اناج کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ جو لوگ کل تک شیخ حماد کی پیالی میں سکے یا روٹی ڈالتے تھے، اب وہ خود دانے دانے کو محتاج ہو گئے تھے۔ بازار کی رونق ختم ہو گئی، امیروں نے اپنی تجوریاں بند کر لیں اور غریبوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ شیخ حماد کے لیے یہ وقت قیامت سے کم نہیں تھا۔ پہلے اسے دن میں 1-2 بار کھانا مل جاتا تھا، اب اسے 2-2 دن تک بھوکا رہنا پڑتا۔ اس کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، پیٹ سے لگ گیا تھا۔ بھوک کی شدت سے اس کا سر چکراتا رہتا۔ ایک رات سردی بہت زیادہ تھی۔ شیخ حماد اپنے پرانے درخت کے نیچے سکڑا بیٹھا تھا۔ اسے 3 دن سے کھانے کا ایک نوالہ بھی نہیں ملا تھا۔ بھوک اس کے اندر کی آنتوں کو نوچ رہی تھی۔ اس کے سامنے سے کچھ لوگ گزرے جو باتیں کر رہے تھے کہ شہر کے حالات کتنے خراب ہیں۔ تبھی شیخ حماد کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس کا ہاتھ اپنی کمر پر بندھی اس پوٹلی پر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ پوٹلی کے اندر جو پتھر ہیں وہ کافی سخت اور نکیلے ہیں۔ شیطان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، حماد تو کیوں مر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اس مسافر نے جھوٹ بولا ہو سکتا ہے اس میں پتھر نہ ہو بلکہ کچھ قیمتی چیز ہو۔ اگر تو اسے کھول کر دیکھ لے اور اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز بیچ دے تو تیری جان بچ سکتی ہے۔ وہ مسافر تو شاید مر گیا ہوگا، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ شیخ حماد کا ہاتھ پوٹلی کی گانٹھ پر گیا، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ بھوک کہہ رہی تھی کھول دے، لیکن اس کا ضمیر چیخ رہا تھا نہیں۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا، اگر اس میں واقعی قیمتی مال ہوا تو وہ اپنی بھوک مٹا سکتا ہے، وہ ایک اچھا گھر لے سکتا ہے، وہ اس ٹھنڈ اور ذلت سے بچ سکتا ہے۔ بس ایک بار کھول کر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے پوٹلی کو اپنی گود میں رکھا۔ اس کی ٹھٹھرتی انگلیوں نے گانٹھ کو ڈھیلا کرنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی گانٹھ کھلنے والی تھی اسے اس مسافر سلطان کی آواز یاد آ گئی، شیخ، یہ پوٹلی کسی کو مت دینا اور اسے کھولنا مت، یہ صرف میری ہے۔ شیخ حماد نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے۔ اس نے پوٹلی کو واپس اپنی کمر سے باندھ لیا اور خود کو کوسنے لگا، نہیں، میں چور نہیں ہوں، میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ میں نے اللہ کو گواہ مان کر وعدہ کیا تھا، اگر وہ مسافر 10 سال بعد بھی آیا تو اسے اس کی امانت ویسے ہی ملے گی جیسے اس نے دی تھی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جس درخت کے نیچے وہ برسوں سے بیٹھتے تھے، وہاں کے دکاندار نے ایک دن انہیں ٹھوکر مار کر اٹھا دیا، اے بڑھے، یہاں سے دفع ہو جا، تیری منحوس شکل دیکھ کر گاہک نہیں آتے، کہیں اور جا کر مر۔ شیخ حماد کے پاس جواب دینے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ گھستے ہوئے گڑتے پڑتے شہر کے باہر ایک ویران کھنڈر میں چلے گئے۔ وہاں نہ چھت تھی نہ دیواریں، بس ٹوٹے ہوئے پتھر اور جنگلی کتے تھے۔ سردی، گرمی، بارش، سب کچھ ان کے بوڑھے جسم پر سیدھا حملہ کرتا، لیکن اس پوٹلی کو انہوں نے اپنی چمڑی کا حصہ بنا لیا تھا۔ کمر پر کس کر بندھی وہ پوٹلی اب ان کے جسم پر گھاؤ بنا رہی تھی۔ رسی گوشت میں گڑ گئی تھی، خون رستا تھا، لیکن شیخ حماد نے اسے ڈھیلا نہیں کیا۔ ایک رات کچھ آوارہ لوٹیروں کی نظر شیخ حماد پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بخاری اپنی کمر کو بہت سنبھال کر رکھتا ہے، ضرور اس بڑے کے پاس مال ہے، ورنہ یہ پھٹے حال میں بھی اپنی کمر پر ہاتھ کیوں رکھتا۔ وہ شیخ حماد کے پاس آئے، اے بڑھے، نکال جو کچھ تیرے پاس ہے۔ شیخ حماد نے کانپتے ہوئے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے بیٹا، بس ایک مسافر کی امانت ہے، اس میں پتھر ہے۔ لوٹیروں نے مانا نہیں، انہوں نے شیخ حماد کو لاتوں اور گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے مارتے رہے، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، لیکن شیخ حماد نے ایک جانور کی طرح خود کو سکوڑ لیا اور پوٹلی کے اوپر لیٹ گئے، مار ڈالو مجھے۔ وہ چیخے، لیکن یہ امانت نہیں دوں گا، یہ میری نہیں ہے۔ لوٹیروں نے اسے بہت مارا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑھا مرنے کو تیار ہے مگر پوٹلی نہیں چھوڑ رہا تو وہ اسے پاگل کہہ کر اور اس پر تھوک کر چلے گئے۔ شیخ حماد خون میں لتھڑے وہیں پڑے رہے۔ درد سے ان کا جسم ٹوٹ رہا تھا، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ انہوں نے پوٹلی کو چوما اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے مالک، تیرا شکر ہے، آج بھی میری جان چلی جاتی لیکن امانت بچ گئی۔ لیکن شیخ حماد کو نہیں پتا تھا کہ ان کی آزمائش کی گھڑی اب ختم ہونے والی ہے۔ وہ مسافر جو 5 سال پہلے ایک وعدہ کر کے گیا تھا، وہ اب واپس دمشق کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ سلطان حارث اپنے حج کے سفر اور دوسری مہموں سے واپس دمشق لوٹا۔ پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ہر طرف خوشیوں کے نعرے بج رہے تھے۔ لوگ اپنے بادشاہ کی ایک جھلک پانے کے لیے چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، لیکن شاہی محل کی اس چکا چوند اور شور شرابے کے بیچ سلطان کا دل کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ سلطان کو وہ وعدہ یاد تھا، اسے وہ بوڑھا اندھا فقیر یاد تھا۔ محل میں قدم رکھتے ہی سلطان نے وزیر سے پوچھا، کیا شہر کے حالات ٹھیک ہیں؟ وزیر نے سر جھکا کر کہا، سلطان سلامت، پچھلے کچھ سالوں میں قحط نے بہت تباہی مچائی ہے،
بہت سے غریب مارے گئے، بہت سے گھر اجڑ گئے۔ اب حالات سدھر رہے ہیں لیکن زخم بھرنے میں وقت لگے گا۔ سلطان کا دل دھک سے رہ گیا۔ قحط کی تباہی اس کے دماغ میں فوراً شیخ حماد کا چہرہ لایا۔ کیا وہ بوڑھا، لاچار اور اندھا فقیر اس مصیبت میں زندہ بچ پایا ہوگا؟ سلطان سے رہا نہیں گیا۔ اس نے آرام کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اسی رات اس نے دوبارہ وہی پرانا مسافر کا بھیس بنایا، وہی دھول بھرے کپڑے، وہی تھکا ہوا چہرہ۔ وہ شاہی دروازے سے نہیں بلکہ چور دروازے سے نکل کر بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار میں اب رونق لوٹ آئی تھی لیکن سلطان کی نظریں اس پرانے درخت کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ جگہ خالی پڑی ہے۔ وہاں کوئی فقیر نہیں تھا بلکہ ایک نیا پھل بیچنے والا اپنی دکان لگائے بیٹھا تھا۔ سلطان کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے پاس کے ایک دکاندار سے پوچھا، بھائی یہاں ایک بوڑھا اندھا فقیر بیٹھتا تھا، شیخ حماد، وہ کہاں ہے؟ دکاندار نے حقارت سے تھوکتے ہوئے کہا، ارے وہ پاگل، وہ تو کب کا یہاں سے دفع ہو گیا۔ قحط کے دنوں میں جب اچھے اچھے لوگ مر گئے تو وہ بڑا کہاں بچتا۔ سنا ہے شہر کے باہر والے ویران کھنڈر میں پڑا رہتا تھا، شاید وہی مر کھپ گیا ہوگا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ الٹے پاؤں شہر کے باہر والے کھنڈر کی طرف دوڑا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایک عجیب سا ڈر لگ رہا تھا، کیا اس کی امانت کی وجہ سے اس فقیر کی جان چلی گئی؟ وہ منظر دیکھ کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں زمین پر ایک انسان نہیں بلکہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا تھا۔ جسم پر گوشت نام کی چیز نہیں بچی تھی۔ کپڑے تار تار ہو چکے تھے، بال اور داڑھی مٹی میں سنے ہوئے تھے۔ وہ شخص بے حس پڑا تھا جیسے مر چکا ہو۔ سلطان کانپتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے جھک کر دیکھا، یہ شیخ حماد ہی تھے۔ ان کی سانسیں ایک دھاگے کی طرح چل رہی تھیں، بہت ہی دھیمی، بہت ہی کمزور۔ لیکن جس چیز نے سلطان کو سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی شیخ حماد کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹھ پر کس کر بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی کمر پر بندھی اس پوٹلی کو اتنی زور سے جکڑ رکھا تھا کہ ان کے ناخن اپنی ہی کھال میں گڑ گئے تھے۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بیٹا، شیخ حماد رو پڑے، میری انگلیاں اب کام نہیں کرتی، تم خود کھول لو۔ دیکھو تمہاری امانت ویسے ہی ہے، میں نے اسے نہیں کھولا، میں نے ایک دانہ بھی نہیں لیا، چاہے میں بھوکا رہا لیکن میں نے وعدہ نہیں توڑا۔ سلطان نے جب وہ پوٹلی کھولی تو دیکھا کہ وہ خون اور پسینے سے لتھڑی ہوئی تھی۔ وہ پوٹلی اب مخملی نہیں رہی تھی، وہ شیخ حماد کے جسم کا حصہ بن چکی تھی۔ سلطان کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے ایک بادشاہ ہو کر ایک فقیر کا اتنا کڑا امتحان لیا تھا۔ سلطان خود شیخ حماد کو لے کر محل پہنچا۔ انہیں شاہی حمام میں نہلایا گیا، مخملی کپڑے پہنائے گئے اور سب سے نرم بستر پر لٹایا گیا۔ شاہی حکیموں نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ قیمتی دوائیاں اور طاقتور شوربہ ان کے حلق سے نیچے اتارا گیا۔ شیخ حماد ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کا ہاتھ فوراً اپنے پیٹ کی طرف گیا۔ میری پوٹلی، میری امانت، وہ گھبرا کر چیخے۔ وہ مسافر کہاں ہے؟ میری امانت کہاں گئی؟ سلطان جو پاس ہی بیٹھا تھا اس نے آگے بڑھ کر شیخ حماد کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ پردہ اٹھایا جائے۔ شیخ، سلطان نے کہا، میں کوئی مسافر نہیں ہوں، میں دمشق کا بادشاہ سلطان حارث ہوں۔ یہ سنتے ہی شیخ حماد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ وہ بستر سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگے۔ شیخ حماد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے دھیرے دھیرے اس پوٹلی کی گانٹھ کھولی۔ جیسے ہی پوٹلی کھلی، کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ پوٹلی کھلتے ہی اس میں سے لال، ہرے اور سفید رنگ کے پتھر بستر پر بکھر گئے۔ شاہی جھومر کی روشنی میں وہ پتھر ایسے چمک رہے تھے جیسے آسمان سے تارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ وہ معمولی پتھر نہیں تھے، وہ شاہی خزانے کے سب سے نایاب ہیرے، موتی اور جواہرات تھے۔ ان کی قیمت اتنی تھی کہ ان سے 7 سلطنتیں خریدی جا سکتی تھیں۔ یہ سنتے ہی شیخ حماد کے ہاتھوں سے وہ ہیرے چھوٹ کر گر پڑے۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ایک عجیب سا سناٹا کمرے میں چھا گیا۔ شیخ حماد کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نئی دھار بہنکل پڑی۔ وہ زور زور سے رونے لگے، اور میرے پاس اتنی دولت تھی کہ میں پورا شہر خرید سکتا تھا۔ شیخ، سلطان نے کہا، یہی تو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب ایمان رکھنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب انسان کے پاس دولت کا انبار ہو اور وہ پھر بھی بھوکا سو جائے لیکن ایمانت میں خیانت نہ کرے، ایسا انسان ہی اصلی بادشاہ ہوتا ہے۔ نہیں سلطان، میں ایک فقیر ہوں، مجھے دولت کی چاہ نہیں، مجھے بس میری پرانی جگہ دے دو، اس درخت کے نیچے۔ سلطان ان کی بات سن کر اور بھی زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ جو شخص اتنی دولت کو ٹھوکر مار رہا ہے اس سے زیادہ امیر کون ہو سکتا ہے۔ شیخ، سلطان نے کہا،
तुम्हें वो दरख्त भी मिलेगा और वो सुकून भी, लेकिन आज तुम्हें मेरा एक फैसला मानना पड़ेगा। तुमने मेरी अमानत की हिफाजत की, अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं। अगले दिन दिमश्क का शाही दरबार खचाखच भरा हुआ था। वजीर, अमीर, सौदागर, फौज के सिपा सालार और शहर के नामी गरामी लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। सबके दिलों में एक ही सवाल था कि आज सुल्तान ने इतना खास दरबार क्यों सजाया है। सुल्तान तख्त पर बैठे, लेकिन आज उनके साथ वाली कुर्सी खाली नहीं थी। इस शाही कुर्सी पर जिस पर बैठने का ख्वाब वजीर भी नहीं देख सकते थे, वहां शेख हमाद बैठे थे। उन्होंने सफेद रेशमी लिबास पहना हुआ था, चेहरा धविया हुआ और नौरानी लग रहा था। हालांकि उनकी आंखें अब भी बेनूर थीं, लेकिन उनका सिर फख्र से ऊंचा था। सुल्तान ने हाथ उठाया और पूरा दरबार खामोश हो गया। सुल्तान की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। ए दिमश्क के लोगों, सुल्तान ने गर्जदार आवाज में कहा, तुम सब अपनी दौलत, अपनी आंखों और अपनी अक्ल पर बहुत गुरूर करते हो। तुम इस बुजुर्ग को अंधा और पागल कहते थे। तुमने उसे ठोकर मारी, उसे धत्कारा, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं कि असली अंधा कौन है। ये दौलत, सुल्तान ने कहा, पिछले 5 साल से इस फकीर की कमर से बंधी थी। जब तुम लोग कहट में अपने आयमान बीच रहे थे, तब यह शख्स भूखा सो रहा था, लेकिन उसने उस खजाने को हाथ तक नहीं लगाया। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए मेरी इमानत में खयानत नहीं की। सुल्तान हारिस अपनी जगह से उठे और उन्होंने अपने सिर से शाही पगड़ी उतारकर शेख हमाद के सिर पर रख दी। शेख, सुल्तान ने कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि अमीरी दौलत से नहीं दिल से होती है। तुमने मेरी अमानत वापस कर दी, लेकिन मैं ये अमानत अपने पास नहीं रखूंगा। सुल्तान ने ऐलान किया, आज से ये सारे हीरे और जवाहरात शेख हमाद की मिल्कियत हैं। लेकिन चौंकी शेख ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया है। इसलिए उनके हुक्म पर इस दौलत से दमश्क के हर मोहल्ले में मुसाफिर खाना बनाया जाएगा, जहां हर गरीब, हर यतीम और हर मुसाफिर को मुफ्त खाना और रहने की जगह मिलेगी। और ये सब शेख हमाद के नाम से जाना जाएगा। शेख हमाद के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस दिन के बाद से शेख हमाद महल में नहीं रहे। उन्होंने सुल्तान से दरख्वास्त की कि उन्हें उसी पुराने दरख्त के नीचे बैठने दिया जाए, क्योंकि उन्हें महलों की आदत नहीं थी। सुल्तान ने उनकी जिद मान ली, लेकिन अब कोई उन्हें पागल नहीं कहता था। अब लोग उनके पास दुआ करवाने आते थे। शेख हमाद अपनी आखिरी सांस तक उसी जगह बैठे रहे। वो दुनिया को ये पैगाम देकर गए कि इंसान की इज्जत उसके कपड़ों या आंखों की रोशनी से नहीं, बल्कि उसके किरदार और ईमानदारी से होती है। आज भी दिमश्क की पुरानी कहानियों में जब वफादारी का जिक्र होता है, तो सुल्तान के खजाने का नहीं, बल्कि इस अंधे फकीर की पूटली का जिक्र सबसे पहले आता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियां देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।